ابن طاہر اس کا، وہ اہل سنت سے ابن طاہر 280 ہجری میں اس کا انتقال ہوا، تو 280 ہجری سے پہلے اس نے کتاب لکھی اور کتاب کا نام رکھا بلاغات النساء۔ جیسے مرد بہت سے فصیح و بلیغ گزرے ہیں جنہوں نے خطبے دیے ہیں جو بڑے فصیح و بلیغ ہیں، ایسے ہی وہ فرماتا ہے کچھ نساء بھی گزری جنہوں نے بڑے فصیح و بلیغ خطبے دیے ہیں۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ اگر آپ فہرست بنائیں گے تو سب سے اوپر نام آئے گا حضرت فاطمہ الزہرا کا، یہ بی بی کا جو خطبہ ہے فتح سے متعلق۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یہ بحث نہیں کہ بھئی اختلافات کیا تھے کیا نہیں، میں اس سے نہیں باتوں کہ وہ اہل سنت ہیں، تو کہتا ہے یہ بحث نہیں کروں گا، لیکن خطبہ وہ کہتا ہے شاہکار خطبہ بی بی کا بہت ہی فصیح و بلیغ ہے، جس میں چند جملوں میں بی بی نے پورے دین کا خلاصہ پیش کیا، عقائد کو بھی پیش کیا ہے جناب سیدہ نے، اور پھر پورے احکام کا فلسفہ بھی بیان کیا کہ اللہ نے کون سے حکم کو کیوں نازل کیا۔ بھئی یہ فلسفہ وہی بتا سکتا ہے، فلسفے سے مراد حکمت، یعنی اللہ نے نماز کو کیوں بنایا، اس کی حکمت کیا تھی، یہ 5 نمازیں ایک توجہ ہے، یہ اللہ نے روزہ کیوں بنایا، یہ حج کیوں بھیجا۔ مثال کے طور پہ اگر اس کو کہتے ہیں حکمت یا فلسفہ، حکمت یعنی اس کی دانائی، اب حکمت وہی سمجھا سکتا ہے جو سمجھا ہو، اور حکمت وہ سمجھتا ہے جس کے گھر کی شریعت ہو۔ اب جناب سیدہ نے بتایا حکمت کیا ہے، جعل الصلاۃ تنزیہا عن الکبر، اللہ نے تکبر سے بچانے کے لیے نماز کو بھیجا۔ تکبر کا شکار وہ ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، چلیں گے نا میرے ساتھ۔ پھر فرماتی ہیں بی بی سیدہ فرماتی ہیں مثال کے طور پہ، میں جلدی پیش کر رہا ہوں، بہت تیزی سے گزروں گا کیونکہ موضوع وہ خطبہ نہیں ہے، صرف میں نے اشارہ کیا تو میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو اب جیسے اللہ نے روزے کو واجب کیوں قرار دیا، فرماتی ہیں کہ اللہ نے اخلاص پیدا کرنے کے لیے روزہ بھیجا، اخلاص پیدا کرنے کے لیے۔ بی بی ہاتھ باندھ کے سوال کروں گا، اتنی عبادتیں ہیں، یہ روزے ہی سے اخلاص کیوں پیدا ہوتا، یہ روزے ہی سے اخلاص، سنسیریٹی، خلوص، یہ انسان میں اخلاص روزے سے کیوں پیدا ہوتا ہے؟ تو اب یہ بی بی نے وہاں نہیں فرمایا، بی بی نے صرف اور صرف خلاصہ کر کے کہا ہے، تو میں تشریح میں پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، تمام عبادتیں کچھ کرنے کا نام ہے، تمام عبادات کچھ کرنے کا نام ہے۔ نماز، تکبیرۃ الاحرام، قراءت، رکوع، سجود، تشہد، سلام، ان تمام ارکان کا نام نماز ہے۔ حج، احرام، طواف، سعی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، ان تمام ارکان کا نام حج ہے۔ خمس و زکوٰۃ کچھ ادا کرنے کا نام ہے، روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ اپنے آپ کو کچھ نہ کرنے سے متعلق کا نام ہے۔ تمام علماء کہتے ہیں روزہ 2 چیزوں کا نام ہے، نیت اور امساک، یہ 2 عربی کے لفظ ہیں، نیت اور امساک۔ نیت یعنی میں نے نیت کی کل میرا روزہ ہوگا، کیا کرنا ہے، امساک، روکنا، انگریزی میں کہتے ہیں ایبسٹین کرنا، روکنا۔ روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، نہ کرنے کا نام روزہ ہے۔ کچھ نہ کرنے کا نام روزہ ہے، امساک کا نام روزہ ہے، اپنے آپ کو بچانے کا نام روزہ ہے۔ اب ذرا قرآن اٹھا کے دیکھیے، لعلکم تتقون، وقت نہیں میرے پاس کہ تفسیر میں جاؤ، یہ میرے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی تقاریر ہے جس کو میں خلاصہ کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزہ لکھ دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے تم سے گزشتہ امتوں پہ روزہ لکھا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، اللہ نے لعل یہاں شاید کے معنی میں نہیں ہے، تعلیل کے معنی میں ہے۔ اللہ کے لیے شاید کے معنی میں نہیں آتا اتنا سب کچھ کر لو پھر بھی شاید متقی بنو، نہیں، تاکہ متقی بن جاؤ، تاکہ متقی بن جاؤ۔ کتب علیکم الصیام، اب یہاں پہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ان کی موجودگی میں جملہ کہہ رہا ہوں، بھی اگر کوئی انسان بیمار ہو جائے نا تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں، پرسکرپشن لکھتے ہیں، نسخہ لکھتے ہیں، یہ دوائیاں کھا لیجئے ٹھیک ہو جائیں گے، اسے کہا جاتا ہے پرسکرپشن۔ اللہ اسی کو عربی میں کہتا ہے کتب علیکم الصیام۔ بھائی انسان بیمار ہوتا ہے تو طبیب کے پاس جاتا ہے، وہ جسم کا نسخہ لکھتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے تمہاری روح کے لیے میں نے نسخہ لکھا ہے، اس نسخے کا نام روزہ ہے۔ روزہ رکھو گے روحانی بیماریاں دور ہو جائیں گی، پرسکرپشن اللہ نے لکھی ہے۔ تو بی بی فرمانی ہے اخلاص۔ اب یہاں پہ اللہ کہہ رہا
مرحوم عبداللہ شیخ محمد تقی بہجت سے سوال کیا کسی نے، کہا آقا یہ تقوی کیا شے ہے؟ تو انہوں نے کہا تقوی کسی کرنے کا نام نہیں ہے، تقوی بھی بچنے کا نام ہے۔ کہ کس چیز سے بچے تو متقی بنیں گے؟ کہ حرام سے بچو متقی بن جاؤ گے۔ پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی؟ بھئی حرام سے بچنے کا نام تقوی، حرام سے بچنے کا نام، کچھ کرنے کا نام تقوی نہیں ہے، بچنے کا نام تقوی۔ اخلاص بھی چیزوں سے بچنے کا نام، روزہ بھی چیزوں سے بچنے کا نام۔ جب آپ روزے میں حلال سے بچیں گے تو خود بخود حرام سے بچنا آ جائے گا۔ میں نے روزہ رکھا کہ پانی حلال ہے، نہیں پی رہا، یہ کھانا جو حلال ہے نہیں کھا رہا۔ جب حلال سے بچ سکتا ہوں تو حرام سے کیسے نہیں بچوں گا؟ اللہ کہے گا جب حلال سے بچنا سیکھ لیا تو حرام سے بچنا بھی سیکھ لو گے۔ پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی؟ ایسا نہیں کہ اب یہ اخلاص بی بی فرماتی ہے اخلاص، دیکھیں کیسے اخلاص پیدا ہوتا ہے، توجہ سے سنیے گا اس جملے کو، خاص توجہ ہو۔ اخلاص کیسے پیدا ہوتا ہے؟ روزے سے۔ ایسا نہیں کہ انسان جب کچھ کر رہا ہوتا ہے نا تو لوگ خود بخود دیکھ لیتے ہیں، ارے یہ نماز پڑھ رہا، یہ حج کر رہا، حج کے بہت سے لوگ بھائی عبادت کر رہے ہیں، ہم خود دے رہے ہیں، کم از کم وہ تو دیکھ ہی رہا ہے نا جسے دے رہے ہیں۔ جب زکات دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ جب آپ کرتے ہیں نا تو لوگ دیکھ لیتے ہیں یہ کر رہے ہیں۔ روزہ جب کچھ کر ہی نہیں رہے تو کسے کیا پتہ روزہ ہے یا نہیں ہے؟ جب میں ویسے ہی فاقے سے بیٹھا ہوں، کیا پتہ ویسے ہی فاقہ روزہ نہ ہو؟ لیکن انسان اگر بتائے نا تو کسی کو نہیں پتا روزہ ہے یا نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم روزہ ہے یا نہیں ہے، کیا پتا ویسے ہمارے سامنے ریاکاری کے طور پہ کچھ نہ کھا رہا ہو، پی نہ رہا ہو۔ اب آپ کے اور خدا کے معاملے کا نام روزہ ہے۔ بی بی فرماتی ہے اسی لیے اللہ نے روزہ بھیجا تاکہ اخلاص پیدا ہو۔ باقی ساری عبادتوں میں دکھاوا ہے، روزے میں کوئی دکھاوا نہیں۔ فرماتی ہے اس لیے اخلاص پیدا کرنے کے لیے اس نے روزہ بھیجا۔ اب یہ ایک جملہ کہے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تشہیدا للدین، حج کو کیوں بنایا؟ وجعل الحج تشہیدا للدین، دین کی قوت و قدرت کے مظاہر کے لیے، مظہر کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ مظاہرے کے لیے یا مظہر بنانے کے لیے دین کی قوت و قدرت کی، دین کی طاقت بتانے کے لیے اللہ نے حج واجب کیا۔ پروردگارہ یہ دو کپڑے باندھ رکھے ہیں، کیا ہے یہ فلسفہ، کیا دین ہے؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ دو کپڑے باندھ رکھے ہیں اور جا کے فوراً اللہ کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، ارے دو کپڑے باندھ رکھے، پروردگارہ بڑا ایڈوانس دنیا ہو گیا۔ اللہ نے کہا نہیں، یہی دو کپڑے باندھ کیا۔ پروردگارہ تو نے بھیجنا ہی تھا تو سوئٹزرلینڈ بھیج دیتا، جرمنی بھیج دیتا، آسٹریا بھیج دیتا، بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، سبزہ ہے، بڑے پیارے چشمے